بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز ساتھیوں، ہمارا وہ سلسلہ پرسنالٹی بلڈنگ یعنی کہ شخصیت سازی پر گفتگو جاری و ساری ہے، اور سب سے پہلا اسٹیپ جو ہم نے گفتگو کیا کہ انسان کی شخصیت سازی میں سب سے بڑا کردار اس کا ارادہ، اس کی نیت اور اس کا بہت بڑا ویژن کرتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس کے دوسرے عنصر کی طرف، دوسرے ایلیمنٹ کی جانب، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے جہاں بے شمار صلاحیتیں، عظیم نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی نعمت انسان کے پاس اس کی عقل کا ہونا ہے۔ یعنی کہ عقل یا دماغ انسانی جسم کے اندر وہ شے ہے کہ جو اس کو راستہ سجھاتی ہے، اس کو صحیح اور غلط کی جانب لے جاتی ہے، یا اس کے اپنے مفاد کے حصول کے لیے سرگرم عمل رہتی ہے۔ یعنی کہ عقل ایک بنیادی چیز ہے اور اہم ترین عنصر ہے انسان کے پاس، اس کی طاقت بھی وہی ہے۔ اگر ہم دنیا کے تمام انسانوں پر غور کریں تو ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک حصہ تو ہمیں ان لوگوں کا نظر آتا ہے کہ جو عقل کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں اور عقل کل کہلاتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو تمام فلاسفر، ان کا فلسفہ، اس کی بنیاد عقل پر ہی موجود ہے، اور وہ عقل کے اس عجیب و غریب اور پیچیدہ گتھیوں میں الجھتے مادہ پرستی کا شکار ہو جاتے ہیں اور کمیونزم کا شکار ہو جاتے ہیں اور خدا کے منکر ہو جاتے ہیں، اور وہ اس دنیا کو ہی سب کچھ جانتے ہیں اور عقل کو ہی سب سے بالا حاکم، یہاں تک کہ عقل کو ہی خدا کا درجہ دے دیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں انسانوں کے دوسرے گروہ کی جانب، تو وہاں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ جو مذہب کے پیروکار ہوتے ہیں اور بہت مذہبی کہلاتے ہیں، وہ عقل کے پیچھے لٹ لے کے پڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کے ہاں سوال کرنا ہی شجر ممنوع کہلاتا ہے، وہاں سوچنے پر، وہاں غور و فکر کرنے پر پابندیاں موجود نظر آتی ہیں۔ تو انسان ان دو انتہاؤں کے درمیان ایکسٹریمسٹ بنتا چلا جاتا ہے اور اپنی منزل سے دور ہوتا جاتا ہے۔ آج ہم اسی پر گفتگو کر رہے ہیں اور غور و فکر کی آپ کو دعوت دے رہے ہیں، اور غور و فکر کی دعوت میں نہیں دے رہا، پورا قرآن بے شمار آیات میں ہر صفحے پر یہ موجود ہوتا ہے کہ تم غور و فکر کرو، اللہ نے تمہیں عقل دی ہے، ارباب فکر غور و فکر کریں۔ قرآن اس لیے نازل کیا کہ تم غور و فکر کرو، سورج چاند تارے اس لیے تمہارے لیے مزین کیے کہ تم ان پر غور و فکر کرو۔ تو یہ غور و فکر کرنا ہے۔ تو عقل، میں نے عرض کیا کہ بنیادی چیز ہے، اور سب سے پہلا سوال جو آج ہم نے سوچنا ہے، جو آپ کے سپرد میں نے کرنا ہے، وہ یہ کہ آپ کو اور مجھے عقل کس نے دی؟ اس عقل کی بنیاد پر ہم نے اپنی تعلیم مکمل کی، اپنی ڈگری حاصل کی، اس عقل کی بنیاد پہ بہترین بزنس مین بن گئے، اس عقل کی بنیاد پر اس معاشرے میں حکمران طبقے میں شمار ہمارا ہونے لگا، ایلیٹ کلاس میں ہم شامل ہو گئے، ہم بہت ہی فیسلٹیز حاصل کر سکے۔ یہ تمام کا تمام اس عقل کی بنیاد پر ہے۔ اب سوچنا یہ ہے، سوال یہ ہے کہ یہ عقل ہمیں دی کس نے ہے؟ یہ عقل ہمیں دی کس نے ہے، اور اس عقل کا استعمال ہم نے کیسے کرنا ہے، کن حدود میں؟ بس اس بات کو سمجھتے جائیے کہ عقل کی اہمیت اتنی زیادہ ہے، ایسی اہمیت ہے کہ جیسے سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا ہو، ہر چیز نمایاں ہو، نظر آ رہی ہو، اور تپتی دوپہر کا وقت ہو اور ایک شخص آنکھیں بند کر کے سفر کر رہا ہو اور وہ یہ کہتا جا رہا ہو کہ مجھے نظر نہیں آ رہا، تو گویا پوری دنیا روشن ہے، اور عقل کو نہ استعمال کرنے والا وہ نابینا ہے، وہ اندھا ہے۔ عقل کو استعمال ضرور کرنا ہے ہم نے، لیکن اس عقل کو کس انداز میں اور کس حدود میں رہتے ہوئے استعمال کرنا ہے، اور جس نے عطا کی، کیا ہم نے کبھی اپنے اس عظیم مقصد، اس ویژن کے لیے اس عقل کو استعمال کیا؟ کبھی ہم نے سوچا کہ اس معاشرے میں انصاف قائم ہو جائے، عدل قائم ہو جائے، حیا قائم ہو جائے؟ آج یہ معاشرہ ان تمام چیزوں سے خالی ہو گیا، تو ہم یہ عقل محض اپنے لیے ضرور استعمال کرتے ہیں، اور اسی بات کو اقبال نے یہ کہا کہ عقل خود بھی ہے یہ، اور وہ یہ درس دیتے ہیں اقبال اپنے شاہینوں کو، اپنے نوجوانوں کو، کہ تم عقل جہاں بھی حاصل کرو، یعنی کہ اس عقل کا استعمال اس پوری دنیا کے، روئے زمین کے انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرو۔ تو عقل کا استعمال جو بہت اعلیٰ پرسنالٹی کے لوگ ہوتے ہیں، بڑے ویژن کے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ اس دماغ کا استعمال بڑے مقصد کے لیے کرتے ہیں۔
محض چند روپے کمانے کی خاطر، چند ڈگریوں کے حصول کے لیے، بہترین نوکری کے لیے، اچھے اسٹیٹس کے لیے اس دماغ کا استعمال کرنا، یہ تو جانور بھی کسی حد تک استعمال کرتے ہیں اپنے بچاؤ اور تحفظ کے لیے۔ تو ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے ان باتوں پر۔ مجھے امید ہے کہ اس چھوٹی سی باتوں کو بہت بڑا جانیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔